فاران میں کیا کروں؟ میری چھاتیوں کے نپلز ہی نہیں بنے، میرے بچے تو بھوکے رہیں گے، میں نے فیڈ کیسے کر پاؤں گی؟ اور میں نے سنا ہے ایسی لڑکیوں کے شوہر دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ ہمنا فرحان کے ساتھ لگے رو رہی تھی۔ فرحان شرارتی انداز میں بولا، کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، میں تمہاری دھڑکنوں کو بہت پیار کروں گا، تم خود ہی بڑی ہو جائیں گی اور نپلز بن جائیں گے، اور میری بیوی تو ہے ہی اتنی حسین، میں کسی اور عورت کی طرف مائل ہی نہیں ہو سکتا۔ ہمنا خوشی سے بولی، کیا سچ؟ جوش میں آتی وہ اپنی شرٹ اتارتی فرحان کے ہاتھوں سے اپنی چھاتیوں کو۔ رات کے پچھلے پہر کمرے میں ایک گہرا سکوت طاری تھا، بس دیوار پر لگی کھڑکی کی ٹک ٹک اور فضا میں پھیلی ہوئی مدھم روشنی تھی جو ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ اس پرسکون ماحول کے برعکس ہمنا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے شوہر فرحان کی گود میں سر رکھے مسلسل سسک رہی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں بنی ہوئی تھیں اور وہ تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اپنے اندر کے اس خوف کو چھپانے کی ناکام کوشش کری تھی جو پچھلے کئی دنوں سے اس کے ذہن پر ناگن کی طرح کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اس کی ہچکیاں کمرے کی خاموشی کو توڑ رہی تھی اور اس کا پورا وجود خوف اور شدید احساس کمتری کی وجہ سے پوری طرح کانپ رہا تھا۔ فرحان جو اپنی زندگی سے بڑھ کر اپنی اس نازک اور معصوم بیوی سے محبت کرتا تھا، اس کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ اس کے نرم اور گرم ہاتھ ہمنا کے ریشمی بکھرے ہوئے بالوں میں آہستہ آہستہ الجھے ہوئے تھے۔ وہ اسے دلاسا دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہمنا کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس کے گانوں سے بہتے ہوئے گرم آنسو فرحان کے کپڑوں کو مسلسل بھگو رہے تھے، جس سے فرحان کو اپنے سینے پر اس کے دکھ کی تپش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا، کبھی اس کے گالوں کو چومتا، کبھی ہمنا کا اضطراب کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آخرکار ہمنا سے اپنے اندر کا غبار مزید سنبھالا نہ گیا۔ اس نے تڑپ کر اپنی سسکتی ہوئی آواز میں بولنا شروع کیا اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا یہ اشارہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی الجھن اور اس احساس کمتری کا مظہر تھا جس نے اس کی راتوں کی نیند اڑا دی۔ فرحان، میں اپنے بچوں کو فیڈ کیسے کراؤں گی؟ میری چھاتیاں تو بہت چھوٹی ہیں، میں ایک حامل ماں کیسے بنوں گی؟ اس کی آواز میں ایک ایسی معصومیت اور بے بسی تھی جسے سن کر کسی کا بھی دل پگھل جاتا۔ وہ روتے روتے رکتی اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا کر مزید زور سے سسکنے لگی۔ فرحان نے اسے کچھ کہنے کے لیے اپنے پاس مزید سمیٹا، لیکن ہمنا کے دل میں چھپا دوسرا خوف اب زبان پر آنے کے لیے بے چین تھا۔ اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ اس کی سرخی مائل آنکھیں فرحان کے چہرے پر ٹک گئی جہاں بے پناہ محبت اور حیرت کا امتزاج تھا۔ اور میری دوست بتا رہی تھی کہ جس لڑکی کے پاس جسمانی حسن کم ہو، جس کا جسم پورا ابھرا ہوا نہ ہو، تو اس کا شوہر بہت جلدی اس سے اکتا جاتا ہے، وہ دوسری عورتوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، ان کے حسن کا دیوانہ بن جاتا ہے۔ فرحان، کیا تم بھی مجھے چھوڑ دو گے؟ کیا میں تمہاری نظروں میں ادھوری ہوں؟ ہمنا اس وقت فرحان کی گود میں بیٹھی روتے ہوئے اپنی سینے کو دکھا کر مسلسل رو رہی تھی۔ اس کا ہر لفظ اس کے اندر کی شدید کرب اور خوف کا عکاسی تھا۔ وہ اپنی سہیلی سے باتوں کو سچ مچ سچ مان کر اپنی ہستی کو مٹانے پر تلی ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا یہ چھوٹا سا وجود ان دونوں کی محبت کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار بن جائے گا۔ وہ کبھی فرحان کو وہ خوشی نہیں دے پائے گی جس کا وہ حقدار ہے۔ فرحان نے جب اپنی اس حد سے زیادہ معصوم پھولی اور جذباتی بیوی کی باتیں سنی تو اس کے دل میں ہمنا کے لیے محبت کا ایک ایسا دریا امڑ آیا جس کی کوئی حد نہ تھی۔ وہ اس کی اس بیوقوف مگر معصومانہ سوچ پر حیران بھی ہوا۔ اس کے دل کو اس بات پر پیار بھی آیا کہ وہ اس سے دور ہونے کے تصور سے ہی اس حد تک ٹوٹ چکی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے، اس کے لبوں پر ایک انتہائی شرارتی پرکشش اور گہری رومانوی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے اپنی بیوی کے اس شدید خوف کو اپنے رومانٹک انداز سے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فرحان نے نہایت نرمی اور محبت سے ہمنا کا رونا دھونا دیکھا، پھر اپنے مضبوط ہاتھوں کے پیالے میں اس کا گورا نازک چہرہ تھاما۔ اس کے انگوٹھے ہمنا کے گالوں پر موجود آنسوؤں کو صاف کرنے لگے اور اس کی گہری سحر انگیز آنکھیں سیدھی ہمنا کی نم آلود آنکھوں میں جھانکنے لگی جہاں صرف اور صرف سچائی اور والہانہ پن تھا۔ فرحان تھوڑا سا آگے جھکا، اس کی سانسوں کی گرم تپش ہمنا کے چہرے اور لبوں پر محسوس ہونے لگی۔ وہ انتہائی شرارتی اور دھیمے رومانوی انداز میں بولا، ہٹاؤ اپنی شرٹ، میں ابھی تمہارے بوبس بڑے کر دوں گا۔
ہمنا نے چونک کر اپنی روتی ہوئی آنکھوں سے فرحان کو دیکھا۔ اس کے گال شرم اور حیرت کے ملے جلے جذبات سے ایک دم دہک اٹھے۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ فرحان نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی اور اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید گہرائی اور محبت سے بولا، تمہیں پتہ نہیں ہے شاید جتنا زیادہ شوہر ان پر پیار کرے گا، جتنی تپش اور لمس انہیں ملے گا، اتنی ہی جلدی تمہارا جسم بڑا ہوتا جائے گا۔ یہ شوہر کی محبت کا جادو ہوتا ہے جو بیوی کے پورے وجود کو نکھار دیتا ہے، اسے ایک کامل عورت بنا دیتا ہے۔ تم کیوں ان فضول باتوں میں آ کر اپنے اس خوبصورت دل کو دکھا رہی ہو؟ کیا تمہیں اپنے فرحان کی محبت پر یقین نہیں؟ ہمنا نے حیرت، اشتیاق اور ایک نئی امید سے اپنی نم آلود آنکھیں اٹھائیں اور اسی سسکیاں اب رک چکی تھی۔ وہ اس کی جگہ ایک معصومانہ تجسس نے لے لی جو اس کے چہرے کو مزید دلکش بنا رہا تھا۔ اسے فرحان کی باتوں میں ایک ایسا دلاسا اور سچائی نظر آئی جس نے اس کے دل کے سارے وسوسوں ایک ہی لمحے میں جھٹک دیا۔ وہ اپنی بڑی بڑی مخمور آنکھوں سے فرحان کے چہرے کے خد و خال دیکھنے لگی، جیسے وہ اس بات کی تصدیق کرنا چاہتی ہو کہ جو کچھ اس نے سنا وہ کوئی خواب تو نہیں۔ وہ انتہائی معصومیت اور دبی دبی آواز میں بولی، کیا سچ؟ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے سبحان؟ تم مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہے نا؟ فرحان نے اس کے اس معصومانہ سوال پر اپنی گرفت اس کے چہرے پر مزید مضبوط کی اور اپنے لب اس کے کان کے پاس لے جا کر سرگوشی کی۔ میں اپنی جان سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اگر یقین نہیں آتا تو ابھی آزما کر دیکھ لو، تمہارا شوہر تمہارے ہر ادھورے پن کو اپنی محبت سے مکمل کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ فرحان کے اس گہرے لمس اور اس کی سانسوں کی تپش کو اپنے وجود کے بالکل قریب محسوس کرتے ہوئے ہمنا کا دل جیسے کھل سا گیا۔ اس کے اندر کا سارا خوف، سہیلی کی کہی ہوئی تمام زہریلی باتیں اور وہ احساس کمتری جو اسے تڑپا رہا تھا، فرحان کی اس ایک رومانوی اور دلاویز یقین دہانی کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور اس کے پورے جسم میں ایک انوکھی سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے دھڑکتے دل اور لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنے شوہر کے جذبے اور اس کی محبت پر اندھا یقین کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنی شرٹ کے بٹنوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں، شرم کی ایک گہری سرخی اس کے پورے چہرے، گردن اور کانوں تک پھیل چکی تھی، لیکن اس کے دل میں اب کوئی خوف نہیں تھا، صرف اپنے شوہر کے سپرد ہونے کی ایک بے پناہ چاہت تھی۔ ایک ایک کر کے جب اس کی شرٹ کے بٹن کھلے تو مدھم روشنی میں اس کا اجلا اور نازک وجود فرحان کے سامنے آیا ہونے لگا۔ اس کا جسم اس وقت کسی تراشے ہوئے سندل کی مانند چمک رہا تھا، اگرچہ اس کے خد و خال میں وہ ابھار نہیں تھا جس کا اسے دکھ تھا، مگر فرحان کی نظروں میں وہ کائنات کی سب سے قیمتی اور دلکش نعمت تھی۔ ہمنا نے اپنی شرٹ کو اپنے شانوں سے تھوڑا پیچھے ہٹایا اور اپنی ان چھوٹی چھوٹی دھڑکنوں کو جو اس کے سینے میں بے ترتیبی سے اچھل رہی تھیں فرحان کے قریب کر دیا، اپنے پورے وجود کو اپنی مجاز خدا کے سپرد کر دیا۔ فرحان نے جب اپنی بیوی کی اس حد تک معصومیت اور اس کا اپنے تئیں یہ پالہانہ پیار دیکھا تو اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک اور گہری ہو گئی۔ اس نے انتہائی نفاست اور رومانوی انداز میں ہمنا کے اس نازک وجود کو اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں لے لیا۔ اس کا لمس اتنا نرم اور گرم تھا کہ ہمنا نے بے اختیار اپنی آنکھیں موند لی اور اس کے منہ سے ایک دھیمی سی آہ نکلی۔ فرحان نے اپنی محبت کی تپش، اپنے لبوں کے لمس اور اپنے ہاتھوں کے پیار سے ہمنا کے جسم کے اس حصے کو چھوا جیسے وہ اس کے اندر کے ہر خوف کو ہمیشہ کے لیے کھرچ کر پھینک دینا چاہتا ہو۔ کمرے کے اس رومانوی اور انتہائی گہرے ماحول میں دونوں کے دل ایک ہی تال پر دھڑک رہے تھے۔ فرحان کی محبت کی گرم جوشی نے ہمنا کے سارے خوف، اس کی اداسی اور اس کے احساس کمتری کو ہمیشہ کے لیے پگھلا کر رکھ دیا۔ ہمنا کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ادھوری نہیں ہے، بلکہ فرحان کی باہوں میں آ کر وہ دنیا کی سب سے خوبصورت، خوش قسمت اور کامل عورت بن چکی، جس کا شوہر اس کے ہر رنگ اور اس کے وجود کے ہر حصے سے اس طرح پیار کرتا ہے جیسے وہ کوئی انمول ہیرا ہو۔ ان کا یہ لمس اور یہ رومانٹک رات ان کی زندگی کے ایک نئے اور خوبصورت سفر کا پیش خیمہ بن گئی، جہاں شک اور خوف کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ دائیں جان کا وہ پرانا، وسیع اور روایتی طرز کا آبائی گھر، جس کے درمیان میں ایک بہت بڑا کھلا صحن تھا۔ صحن کے کونے میں لگا نیم کا گھنا درخت تپتی دوپہروں میں اپنی ٹھنڈی چھاؤں بکھیرتا اور فرش پر لگی سرخ اینٹیں شام کے وقت پانی کے چھڑکاؤ سے ایک سوندھی سوندھی خوشبو سے گھر میں آتی جو پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لگی۔ یہ وہ دور تھا جب پورا خاندان ایک ہی چھت کے نیچے مشترکہ خاندانی نظام میں ہنستا کھیلتا بستا تھا۔ اسی رونق میں ہمنا اور فرحان کا بچپن اور جوانی پروان چڑھی۔
ہمنا بچپن ہی سے بلکہ خوبصورت اور جاذب نظر تھی۔ قدرت نے اسے ایک ایسا معصوم اور دلکش چہرہ عطا کیا تھا کہ جو اسے ایک بار دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کی بڑی بڑی جھیل جیسی گہری اور مخمور آنکھیں تھیں، جن میں ہر وقت ایک عجیب سی معصومیت اور حیا تیرتی رہتی۔ جب وہ ہنستی تو گالوں پر پڑنے والے ہلکے سے کڑے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیتے، لیکن جیسے جیسے وہ لڑکیوں کی دہلیز پار کر کے جوانی کے سالوں میں قدم رکھ رہی تھی، اس کے اندر ایک خاموش گھٹن اور احساس کمتری جنم لینے لگا۔ خاندان کی دوسری ہم عمر لڑکیاں جیسے اس کی کزن سائمہ اور ماری کے برعکس ہمنا کا جسمانی نکھار بہت کم تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو اپنے دبلے پتلے وجود اور نسوانی حسن کی کمی، خصوصاً اپنی چھاتی کے چھوٹے پن کو دیکھ کر گہری دکھ میں ڈوب جاتی۔ اسے لگتا کہ وہ کائنات کے تمام حسن کے باوجود اپنی جسمانی خد و خال کے لحاظ سے ادھوری اور نامکمل ہے۔ جب بھی خاندانی تقریبات میں دوسری لڑکیاں بھاری لباس پہن کر اپنے نسوانی ابھاروں کو سلیقے سے نمایاں کرتی، جس سے ان کی کشش میں اضافہ ہو جاتا، ہمنا خود کو ایک کونے میں چھپا لیتی اور اپنے دوپٹے کو اس طرح اپنے سینے میں لپیٹتی جیسے وہ دنیا کی نظروں سے اپنے اس ادھورے پن کو چھپا رہی ہو۔ یہ سوچ اسے اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹتی کہ وہ کبھی ایک کامل اور پرکشش عورت نہیں بن پائے گی۔ تاہم اس مشترکہ گھر کی دیواروں کے بیچ ایک ایسا شخص بھی تھا جو اس کے اس نام نہاد ادھورے پن سے پاگل، بالکل بے نیاز سے صرف اس کی روح، اس کی معصومیت اور اس کی ذات سے بے پناہ اور والہانہ محبت کرتا تھا۔ وہ تھا فاران، اس کے تایا کا بیٹا، ایک وجیہہ، سنجیدہ اور گہری آنکھوں والا نوجوان۔ فاران کے لیے ہمنا کوئی عام لڑکی نہیں تھی، اس کی دھڑکن تھی، اس کی کائنات کا مرکز تھی۔ وہ اکثر صحن میں بیٹھی ہمنا کو چھپ چھپ کر دیکھا کرتا۔ جب ہمنا درخت کے نیچے بیٹھی بالوں کو چھٹیاں بنا رہی ہوتی یا پودوں کو پانی دیتے ہوئے اپنی جھیل جیسی آنکھوں کو سمیٹتی، تو فاران اپنی کتاب یا موبائل کے بہانے اسے گھنٹوں دیکھتا رہتا۔ اسے ہمنا کے جسم کے ابھاروں یا بناوٹ سے کوئی غرض نہیں تھی، اسے تو ہمنا کے چہرے کی معصومیت، اس کے لہجے کی مٹھاس اور اس کی حیا سے عشق تھا۔ ایک دن گرمیوں کے ایک سنسان دوپہر کو جب گھر کے تمام بڑے اندر کے کمروں میں گہری نیند سو رہے تھے، صحن میں صرف پرندوں کی چہچہاہٹ اور نیم کے پتوں کی سرسراہٹ گونج رہی تھی۔ ہمنا برآمدے میں لگے بڑے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ہلکی نیلے رنگ کا سوتی سوٹ پہن رکھا تھا اور وہ اپنے دوپٹے کو بار بار اپنے سینے پر سیٹ کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک گہری اداسی، مایوسی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے حسرت سے اپنی شادی کی طرف دیکھا اور ایک سرد آہ بھری، اس کی آنکھیں نم ہونے کو تھی۔ اسی لمحے فرحان جو کچن سے پانی لینے کے بہانے نکلا تھا وہاں سے گزرا۔ ہمنا کو اس طرح اداس اور آئینے میں خود کو ملامت بھری نظروں سے دیکھتے پا کر وہ رک گیا۔ وہ خاموشی سے دبے قدمیں اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ آئینے میں جب ایک دم فرحان کا عکس ابھرا تو ہمنا بری طرح ہڑبڑا گئی۔ اس نے جھٹکے سے اپنے دوپٹے کو پھیلا کر اپنے سینے کو ڈھانپا اور شرمندگی سے اپنے چہرے کو جھکا لیا۔ اتنی گہری سوچ، کہیں اس معصوم آئینے کو توڑنے کا ارادہ تو نہیں تمہارا؟ فرحان نے اپنے مخصوص دھیمے اور پرکشش لہجے میں شرارت سے پوچھا۔ ہمنا نے دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں اٹھائیں۔ اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں پانی تیر رہا تھا جس نے فرحان کے دل کو تڑپا کے رکھ دیا۔ وہ گھبرا کر بولی، نہیں، کچھ بھی تو نہیں سبحان، میں تو بس ایسے ہی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ فرحان ایک قدم اور آگے بڑھا۔ ان کے درمیان اب فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ اس نے ہمنا کے چہرے پر پھیلی ہوئی زردی اور اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو نوٹ کیا۔ وہ سنجیدہ ہو گیا اور انتہائی محبت سے بولا، کوئی دیکھ لے گا تو کہہ دے گا کہ فرحان اپنی کائنات کو دیکھ رہا ہے، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ، تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں یہ اداسی کیوں ہے؟ تم آئینے میں خود کو اس طرح کیوں دیکھ رہی تھی جیسے خود سے ناراض ہو؟ ہمنا نے اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبایا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ چھپا جائے، لیکن فرحان کی محبت بھری اور مخلص آنکھوں کے سامنے وہ کبھی جھوٹ نہیں بول پاتی۔ اس نے اپنا سر مسیح جھکا لیا اور انتہائی طبیعی سے سکتی ہوئی آواز میں کہا، سبحان، میں خاندانی لڑکی جیسی کیوں نہیں ہوں؟ سائمہ آپی، ماریا، سب کتنی مکمل ہے، ان کا جسم، ان کا اٹھنا بیٹھنا، اور میں کتنی ادھوری ہوں۔ مجھ میں تو وہ بات ہی نہیں جو ایک لڑکی میں ہونی چاہیے۔ میرا پورا وجود ہی ناقص ہے۔ فرحان نے جب ہمنا کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس کا دل بھر آیا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس کی جان کس قدر شدید ذہنی کرب سے گزر رہی ہے۔ اس نے نہایت نرمی سے ہمنا کے لرزتے ہوئے ہاتھ کو اپنے گرم ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ اس کے لمس سے ہمنا کے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ ہمنا، میری طرف دیکھو، فرحان نے
حکم اور محبت کے میرے چڑے لہجے میں کہا۔ ہمنا نے دھیرے سے اپنی نمالو جھیل جیسی آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ فرحان نے اس کے ہاتھ کو تھوڑا سا دبایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تمہیں ان جیسی یا کسی اور جیسے ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم کیوں خود کو دوسروں کے ترازو میں تولتی ہو؟ خدا کی قسم، میرے لیے تم اس کائنات کی سب سے خوبصورت، سب سے کامل اور سب سے دلکش لڑکی ہو۔ تمہاری یہ جھیل جیسی آنکھیں، یہ معصوم چہرہ، تمہاری یہ حیا، یہ میرے لیے سب کچھ ہے۔ ہمنا نے معصومیت سے اپنے چھوٹے سے وجود کی طرف اشارہ کرنا چاہا، لیکن فرحان نے اسے روک دیا اور مزید گہرائی سے بولا، مجھے تمہارے جسم کی بناوٹ سے، تمہارے نسوانی حسن کے ابھاروں سے کوئی غرض نہیں ہمنا۔ مجھے تمہاری روح سے محبت ہے، تمہاری اس معصوم ذات سے عشق ہے۔ ایک عورت کا حسن اس کے جسم کے سائز میں نہیں، اس کے دل کی پاکیزگی اور اس کی حیا میں ہوتا ہے۔ اور تم تو میرے دل کی ملکہ ہو، میرے لیے تم سے بڑھ کر کوئی مکمل نہیں۔ فرحان کے ان خوبصورت، سچے اور رومانوی الفاظ نے ہمنا کے تڑپتے ہوئے دل پر مرہم کا کام کیا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر فرحان کے ہاتھ پہ گرا، لیکن اس بار یہ آنسو دکھ کا نہیں بلکہ ایک انوکھے سرور اور سکون کا تھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ کوئی ہے جو اسے اس کے تمام تر مبینہ نقص کے ساتھ قبول کرتا ہے اور اس سے والہانہ محبت کرتا ہے۔ وہ شرما کر مسکرا دی، اس کے گالوں پر پڑنے والے گڑے ابھر آئے۔ اس نے اپنا ہاتھ فرحان کی گرفت سے چھڑانے کی ہلکی سی کوشش کی اور شرماتے ہوئے بولی، اب بہت باتیں بناتے ہیں سمن، جائیے یہاں سے۔ فرحان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، لیکن اس کی آنکھوں کا احترام، محبت ہمنا کے دل کی کلی کو کھلا گیا۔ مشترکہ خاندانی نظام کی سخت بندشوں اور بڑوں کی نسلوں کے باوجود ان دونوں کے درمیان یہ خاموش، گہری اور پاکیزہ محبت دن بدن پروان چڑھنے لگی۔ وہ چھتوں پر کپڑے سکھانے کے بہانے، کچن میں چائے بنانے کے دوران اور خاندانی محفلوں میں ایک دوسرے کو چوری چھپے دیکھ کر اپنے دلوں کا حال بیان کر دیا کرتے۔ ہمنا کا وہ احساس قبدری اگرچہ پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا، مگر فرحان کی محبت کی چھاؤں نے اسے ایک ایسی اوڑھنی فراہم کر دی تھی جس کے بعد وہ خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھنے لگی۔ اور یوں ماضی کا یہ خوبصورت دور ان کی محبت کی لازوال داستان کی بنیاد بن رہا تھا۔ تائے جان کے بڑے دالان میں آج غیر معمولی گہمگیمی اور ایک عجیب سا بھاری پن تھا جس نے فضا کو بوچھل بنا رکھا۔ خاندانی پنچایت لگی ہوئی تھی اور خاندان کے تمام بڑے سفید پگڑیوں اور سنجیدہ چہروں کے ساتھ برجمان تھے۔ یہ بیٹا خاندانی غیرت، محبت اور سب سے بڑھ کر ہمنے کی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کے لیے سجائی گئی تھی۔ دالان کے ایک کونے میں لگی چکی اوٹ کے پیچھے ہمنا کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے اور وہ بار بار اپنے دوپٹے کے پہلو کو اپنی انگلیوں پر لپیٹ رہی تھی۔ اس کا دل سینے میں اس طرح اچھل رہا تھا جیسے کوئی پرندہ پنجرے سے آزاد ہونے کے لیے تڑپ رہا ہو۔ آج اس کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا، اور اسی فیصلے کی گھڑی میں ایک نیا موڑ تب آیا جب دالان میں زوار داخل ہوا۔ زوار جو ہمنا کی پھوپھی کا بیٹا تھا، ایک مغرور، خود اعتماد اور وجیحہ نوجوان۔ وہ شہر میں رہتا تھا اور اپنی دولت اور ظاہری شان و شوکت پر بے پناہ مان رکھتا، لیکن اس کی سب سے بڑی کمزوری ہمنا کا خوبی مثال حسن تھا جس کا وہ بچپن سے دیوانہ تھا۔ زوار کے لیے ہمنا ایک ایسی حور پری تھی جسے وہ ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسے ہمنا کے دل، اس کی پسند یا اس کی روح سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ تو بس اس کے معصوم چہرے اور جھیل جیسی آنکھوں کا اسیر تھا اور اسے اپنی انا کی تسکین کے لیے اپنی جیت بنانا چاہتا۔ زوار نے دالان کے وسط میں آ کر سب بڑوں کو سلام کیا اور اپنے پورے مان اور غرور کے ساتھ تایا جان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی والدہ نے فخر سے گردن اکڑائی اور بات کا آغاز کیا، بھائی جان، ہم تو اپنی پھول جیسی بچی ہمنا کے لیے زوار کا رشتہ مانگتے ہیں۔ زوار شہر میں سیٹ ہے، ہمنا کو ملکہ بنا کر رکھے گا، اور ویسے بھی زوار بچپن سے ہمنا کا دیوانہ ہے۔ ہماری برادری میں اس سے بہتر جوڑ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ زوار نے فخری انداز میں تایا جان کی طرف دیکھا اور بولا، ماموں جان، امی سچ کہہ رہی ہیں، میں ہمنا کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ اس کا یہ حسن، یہ معصومیت کسی محل میں ہی سجتی ہے۔ میں اس کا ہاتھ اپنے پورے مان کے ساتھ مانگتا ہوں۔ دالان کے دوسرے کونے میں فرحان خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن اس کی گہری آنکھیں مسلسل چکے پردے کی طرف لگی ہوئی تھی۔ جہاں ہمنا کھڑی تھی، فرحان کے والد نے فرحان کی طرف دیکھا اور پھر زوار کی طرف۔
خاندان کے کچھ بڑے سوار کی دولت اور شہرت کی ٹھاٹ بار دیکھ کر اس کے حق میں سر ہلانے لگے۔ ماحول میں ایک تناؤ پیدا ہو گیا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے سوار بیٹا، تایا جان نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، لیکن ہمارے خاندان کی یہ رسم ہے کہ ہم بیٹیوں کی مرضی کو سب سے مقدم رکھتے ہیں۔ ہمنا کی رائے جاننا سب سے ضروری ہے۔ پھوپھی نے منہ بناتے ہوئے کہا، بھائی جان لڑکیوں کی رائے کیا ہونی ہے؟ بڑوں کا فیصلہ ہی ان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سوار جیسا لڑکا بھلا کون رد کرے گا؟ اسی لمحے تایا جان نے چیک کے پردے کی طرف اشارہ کیا اور اونچی آواز میں کہا، ہمنا بیٹی سامنے آؤ اور اپنے دل کی بات بلا خوف و خطر اپنے بڑوں کے سامنے رکھو۔ آج تمہاری زندگی کا فیصلہ ہے۔ پردے کے پیچھے کھڑی ہمنا کا دل جیسے بند ہو گیا۔ اس نے ایک نظر سامنے دیکھا جہاں سوار ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ جیت اسی کی ہوگی۔ اور پھر اس کی نظر فرحان پر پڑی جو بالکل خاموش اور اپنی گہری مخلص آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فرحان کی ان آنکھوں میں وہی پرانا دلاسا، وہی یقین اور بے پناہ محبت تھی جس نے ہمنا کے احساس کمتری کو ہمیشہ دور کیا۔ فرحان کی نظروں سے جیسے اسے کوئی غیبی طاقت مل گئی۔ ہمنا نے اپنے کانپتے ہوئے قدم آگے بڑھائے اور پردے سے باہر نکل آئی۔ اس کا جھکا ہوا چہرہ، حیا سے لال ہوتے گال اور اس کی معصومیت نے پورے دالان کو اپنے سحر میں لے لیا۔ سوار کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر ایک چمک ابھری، جبکہ فرحان کا دل اس کی ایک جھلک پر تڑپ اٹھا۔ جی تایا جان، ہمنا کی آواز دھیمی تھی لیکن اس میں ایک غیر معمولی پختگی تھی۔ تایا جان نے نرمی سے پوچھا، بیٹی تمہارے سامنے سوار کا رشتہ بھی ہے اور تمہارے لیے فرحان کا پیغام بھی۔ تم کسی کے نام کا بندھن اپنے نصیب میں لکھوانا چاہتی ہو؟ پورا دالان میں سانپ سونگ گیا اور سب کی نظریں ہمنا پر ٹک گئی۔ سوار نے اپنے کالر کو تھوڑا درست کیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ کوئی بھی لڑکی فرحان جیسے سادہ کزن کے مقابلے میں اس جیسے شہر کے امیر لڑکے کو ہی چنے گی۔ ہمنا نے گہرا سانس لیا، اپنے اندر کی تمام خوف، اپنے جھجک اور اپنی جسمانی خامیوں کے احساس کو پس پش ڈالتے ہوئے اس نے اپنی جھیل جیسی بڑی بڑی آنکھیں اٹھائیں اور سیدھا تایا جان کے چہرے پر دیکھ کر پورے خاندان کے سامنے کھڑے ہو کر حیرت مندانہ انداز میں کہا، تایا جان ایک عورت کو محل نہیں، وہ دل چاہیے ہوتا ہے جہاں اسے ملکہ بنا کر رکھا جائے۔ مجھے اپنی زندگی کے لیے کسی ایسی نظر کی ضرورت نہیں جو صرف میرے چہرے کے حسن کی دیوانی ہو، بلکہ مجھے وہ دل چاہیے جو میری روح سے محبت کرے۔ اور میرا یہ دل صرف اور صرف فرحان کے لیے دھڑکتا ہے۔ میں فرحان کے علاوہ کسی اور کا نام کا جوڑا نہیں پہن سکتی۔ ہمنا کی اس جرأت، اس کے والہانہ اور گہرے رومانوی اعتراف نے پورے دالان میں جیسے ایک بم پھوڑ دیا۔ سوار کے چہرے سے فاتحانہ مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی اور اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس کی انا کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا۔ پھوپھی غصے سے کھڑی ہو گئی، لیکن تایا جان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ فرحان کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ ابھر آئی جو کائنات کی تمام خوشیوں پر بھاری تھی، اور اس کی آنکھوں میں ہمنا کے لیے احترام اور محبت کی تپش مزید گہری ہو گئی۔ تایا جان نے مسکرا کر ہمنا کی طرف دیکھا اور فخر سے کہا، بس فیصلہ ہو گیا۔ جب بیٹی نے خود اپنے مزاج خدا کو چن لیا ہے تو برادری کے کسی بڑے کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ فرحان اور ہمنا کا رشتہ طے کیا جاتا ہے۔ پورے دالان میں مبارکباد کی آوازیں گونجنے لگیں، لیکن اس رونق کے بیچ زوار اپنے ٹوٹے ہوئے دل، بکھرے ہوئے غرور اور ادھورے خوابوں کے ساتھ باہر بالکل تنہا رہ گیا۔ اس نے ایک آخری حسرت بھری اور غصیلی نظر ہمنا پر ڈالی، جس نے اب شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی اور وہ فرحان کے نام میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ سوار خاموشی سے اٹھا اور اس بھرے دالان سے اپنی ادھورے پن کے ساتھ باہر نکل گیا، جبکہ فرحان اور ہمنا کی خاموشی محبت اب خاندانی بندھن کی صورت میں قبولیت کا درجہ پا چکی تھی۔ اپنوں کی دعاؤں کے سائے میں وہ دن بھی آ گیا جب ہمنا باقاعدہ طور پر فرحان کے نام کا سرخ عروسی جوڑا پہن کر اس کے گھر، اس کے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کی فضا گلاب اور موتی کے پھولوں کی سوندھی سوندھی اور سحر انگیز خوشبو سے مہک رہی تھی۔ بیڈ پر لگی سفید چادر پر ہر طرف سرخ گلاب کی بتیاں بکھری ہوئی تھیں اور دیواروں پر لگی مدھم لائٹس ماحول کو انتہائی رومانوی اور خوابناک بنا رہی تھی۔ اس سجے ہوئے بیڈ کے وسط میں ہمنا اپنے بھاری کام سے کھڑے ہوئے سرخ عروسی لہنگے میں بیٹھی تھی۔ اس کے سر پہ موجود ریشمی دوپٹے کا لمبا گھونگھٹ اس کے پورے چہرے کو چھپائے ہوئے تھا، لیکن اس گھونگھٹ کے پیچھے اس کا دل کسی طوفان کی زد میں تھا جو اتنی تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا کہ خود اسے اپنی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ شادی کی رسومات اور خاندان کی رونق کے بعد
اب وہ وقت آ گیا تھا جب وہ دونوں بالکل اکیلے تھے۔ ایک دم کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھوما اور فرحان اندر داخل ہوا۔ ہمنا کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے لہنگے کے پلو کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ اس کے پاؤں کی پائل کے گھنگرو اس کے دل کی طرح لرزے۔ فرحان نے شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے گہرا سانس لیا اور بیڈ کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کے ہر بڑھتے قدم کے ساتھ ہمنا کی سانسیں اٹک رہی تھیں۔ فرحان بیڈ پر ہمنا کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ فرحان نے کچھ پل خاموشی سے اپنی اس دلہن کو دیکھا جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی بن چکی تھی۔ اس نے اپنے کانپتے مگر مضبوط ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور نہایت نفاست اور آہستہ روی سے ہمنا کا وہ بھاری ریشمی گھونگھٹ اوپر اٹھا دیا۔ گھونگھٹ اٹھتے ہی وہ مدھم روشنی میں ہمنا کا وہ بلند اور خوبصورت چہرہ فرحان کے سامنے آیا ہو گیا جو حیا اور شرم کے مارے بالکل سرخ ہو چکا تھا۔ اس کی جھیل جیسی بڑی بڑی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور لمبی پلکیں اس کے گالوں پر سایہ کر رہی تھیں۔ سرخ لپسٹک سے سجے اس کے نازک لب ہلکے سے کانپ رہے تھے اور اس کے ماتھے پر آئی پسینے کی ننھی بوندیں اس کی گھبراہٹ کا پتہ دے رہی تھی۔ فرحان اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا، جیسے کائنات کا سارا حسن اس ایک لڑکی کے چہرے پر سمٹ آیا۔ ماشاء اللہ، فرحان کے منہ سے ایک دھیمی اور والہانہ ستائش نکلی۔ آج میری کائنات میرے سامنے میری دلہن بن کر بیٹھی، یقین نہیں آ رہا کہ تم اب ہمیشہ کے لیے میری ہو چکی ہو ہمنا۔ ہمنا نے شرم سے اپنی نظریں مزید جھکا لی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن الفاظ اس کے حلق میں پھنس کے رہ گئے۔ فرحان نے نرمی سے اس کی تھوڑی کو اپنی انگلی سے چھوا اور اس کا چہرہ تھوڑا سا اوپر اٹھایا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ اپنی ان جھیل جیسی آنکھوں کو محبت سے مجھ سے مت چھپاؤ ہمنا، آج ان پر صرف میرا حق ہے، فرحان نے گہرے مخمور لہجے میں کہا۔ ہمنا نے دھیرے سے اپنی مخمور آنکھیں اٹھائیں لیکن جیسے ہی اس کی نظر فرحان کی گہری محبت سے لبریز آنکھوں سے ملی، اس کے اندر کا وہ پرانا خوف اور احساس کمتری ایک بار پھر سر اٹھانے لگا۔ اس کی یہ فٹنگ والی عروسی قمیص اس کے دبلے پتلے وجود اور نسوانی ابھار کی کمی کو واضح کر رہے تھے جسے وہ اب تک دوپٹے سے چھپائے ہوئے تھی۔ اس نے گھبرا کر اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر مزید سمیٹنے کی کوشش کی۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی ہچکچاہٹ اور جسمانی بناوٹ کو لے کر اس کی جھجک کو فرحان نے فوراً نوٹ کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ ہمنا اب بھی خود کو نامکمل سمجھتی ہے اور شادی کی اس پہلی رات وہ اپنے جسم کے چھوٹے پن کی وجہ سے شدید دباؤ کا شکار ہے۔ ہمنا نے نامعلوم آواز میں اپنے لبوں کو چبا کر دھیرے سے کہا، سبحان، میں بہت ڈر رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اس عروسی لباس میں بھی ایک کامل دلہن نہیں لگ رہی۔ آپ کی برادری کی دیگر لڑکیاں وہ کتنی پرکشش ہیں اور میں بہت سادہ اور نامکمل ہوں۔ کیا آپ میری اس جسمانی خامی سے مایوس تو نہیں ہوں گے؟ فرحان کا دل ہمنا کی اس ہچکچاہٹ اور معصومانہ خوف پر تڑپ اٹھا۔ اس نے بغیر ایک پل ضائع کیے ہمنا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اپنے مضبوط اور گرم باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس نے ہمنا کو اپنے سینے سے اس طرح مضبوطی سے لگا لیا جیسے وہ اسے دنیا کے تمام وسوسوں سے محفوظ کر لینا چاہتا۔ ہمنا نے جیسے ہی فرحان کے چوڑے سینے کی تپش محسوس کی، اس کے دل کی تیز دھڑکن سنی، اس کا پورا وجود شل ہو گیا۔ وہ فرحان کی باہوں میں بالکل پگھل سی گئی۔ فرحان نے اس کی بالوں کو چومتے ہوئے انتہائی گہرے جذباتی اور رومانوی انداز میں کہا، ہمنا میری معصوم جان، تم اب بھی ان فضول اور سطحی باتوں میں الجھی ہوئی ہو۔ خدا کی قسم، میرے لیے تمہارا ہر ایک رنگ، تمہارا یہ نازک جسم، تمہاری یہ حیا اور تمہارا یہ لمس دنیا کی سب سے مقدس اور کامل ترین نعمت ہے۔ مجھے کسی گوشت کے لوٹلے یا جسمانی ابھاروں سے عشق نہیں، مجھے تم سے عشق ہے، تمہارے اس روح سے محبت ہے۔ اس نے ہمنا کو اپنے حصار سے تھوڑا سا الگ کیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے حرف بحرف یقین دلاتے ہوئے بولا، میرے لیے تم کائنات کی سب سے پرکشش عورت ہو۔ تمہارا یہ چھوٹا سا نازک وجود میرے دل کے لیے سب سے بڑا سکون ہے۔ کبھی خود کو میرے سامنے مکمل مت سمجھنا، کیونکہ تم میری زندگی کی وہ نایاب ترین خوشی ہو جسے میں نے پورے خاندان کے سامنے لڑ کر حاصل کیا ہے۔ تم جیسی ہو میری ہو اور میرے لیے سب سے زیادہ قابل ہو۔ فرحان کے ان سحر انگیز سچے اور بے پناہ رومانوی الفاظ نے ہمنا کے دل کے اندر موجود ہچکچاہٹ اور احساس کمتری کی آخری دیوار کو بھی گرا دیا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی اور تشکر کا ایک آنسو ٹپک پڑا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ فرحان کے شانوں پر رکھ دیے اور اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا۔
اس عروج کی رات فرحان کی بے لوث اور گہری محبت کے دلاسے نے ان کے درمیان ایک ایسا گہرا جذباتی اور رومانوی تعلق استوار کر دیا جس نے امنا کے تمام خوف کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں گم ہو کر اپنی زندگی کی اس نئی اور خوبصورت شروعات کے گواہ بن گئے۔ وقت کب پر لگا کر اڑ جاتا ہے انسان کو تب تک معلوم نہیں ہوتا جب تک زندگی میں کوئی بڑی اور خوبصورت تبدیلی دستک نہ دے۔ شادی کے کچھ مہینے محبت، شوقیوں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی گہری مسافت میں ایسے گزرے جیسے کوئی حسین خواب ہو۔ اور پھر وہ دن آیا جب ان دونوں کی پاکیزہ محبت کو ایک نئی منزل، ایک نیا روپ ملنے والا تھا۔ ہمنا امید سے ہو گئی۔ جب پہلی بار ڈاکٹر نے اس بات کی تصدیق کی تو ہمنا خوشی اور ایک انوکھے خوف کے ملے جلے جذبات سے رو پڑی۔ وہ ماں بننے والی تھی، ایک ایسا احساس جو کسی بھی عورت کو کائنات کی سب سے معتبر ہستی بنا دیتا۔ فرحان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانا ہی نہیں تھا۔ اس نے ہسپتال کے کوریڈور میں ہی ہمنا کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا اور اس کے ماتھے پر عقیدت اور شکرانے کے اتنے بوسے دیے کہ ہمنا شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے جیسے فرحان کی زندگی کا ایک ہی مقصد رہ گیا تھا، ہمنا کا خیال رکھنا۔ وہ جو پہلے ہی اس پر جان چھڑکتا تھا اب تو حد ہی کر گیا۔ 9 ماہ کا یہ دورانیہ ہمنا کے لیے لاڑ اٹھانے اور فرحان کے لیے اپنی محبت کو ثابت کرنے کا ایک طویل اور خوبصورت سفر بن گیا۔ گرمیوں کی ہب زدہ راتوں میں جب ہمنا کو حمل کی وجہ سے بے چینی ہوتی اور وہ نیند نہ آنے کی وجہ سے کروٹیں بدلتی تو فرحان کی آنکھ فوراً کھل جاتی۔ وہ بغیر کسی شکایت کے اٹھ کر بیٹھ جاتا، اپنے مضبوط ہاتھوں سے ہمنا کے سجے ہوئے پیروں کو دباتا، وہ دھیرے لہجے میں اس سے باتیں کرتا تاکہ اسے سکون مل سکے۔ سبحان، آپ کیوں جاگ رہے ہیں؟ صبح آپ کو آفس بھی جانا ہے، آپ سو جائیں، میں ٹھیک ہوں۔ ہمنا اکثر آدھی رات کو شرمندہ ہوتے ہوئے کہتی۔ فرحان اس کے گال کو تھپتھپاتا اور محبت سے مسکرا کر کہتا، جب تک میری جان اور میرا آنے والا بچہ سکون سے نہیں سو جاتے اس شوہر پر نیند حرام ہے۔ اور دیکھو، اگر اب تم نے سونے کی کوشش نہیں کی تو میں نے صبح آفس سے چھٹی کر لینی ہے، پھر دن بھر تمہارے سر پر بیٹھ کر تمہیں تنگ کروں گا۔ ہمنا اس کی اس پیاری دھمکی پر ہنس دیتی۔ حمل کے آخری مہینوں میں ہمنا کے نخرے اور موڈ سوئنگز بھی عروج پر تھے۔ کبھی آدھی رات کو اسے کچے آم کی چٹنی کھانے کی طلب ہوتی تو کبھی سردی کی رات میں آئس کریم کھانے کی ضد۔ فرحان کبھی کبھار ہنستا، لیکن اس کی ہر ضد کو پورا کرنے کے لیے شہر کے چکر کاٹنے سے بھی گریز نہ کرتا۔ اس دورانیے میں ہمنا کے جسم میں بھی واضح تبدیلی آنے لگی۔ حمل کی وجہ سے اس کا دبلے پتلے وجود میں اب بھراؤ آ رہا تھا، اس کا پیٹ آہستہ آہستہ ابھر رہا تھا اور زچگی کے لیے تیار ہوتے ہوئے اس کے مسکانی حسن اور چھاتی میں بھی ایک قدرتی ابھار اور نکھار آ رہا تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ ہمنا اکثر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے اس بدلتے ہوئے روپ کو دیکھتی۔ اب اس کی آنکھوں میں وہ پرانا احساس کمتری نہیں تھا، بلکہ ایک ماں کا غرور اور حیا تھی۔ ایک شام جب وہ کمرے میں کھڑی اپنے ابھرے ہوئے پیٹ پر ہاتھ رکھے خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی، فرحان خاموشی سے پیچھے سے آیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہمنا کے پیٹ پر رکھے اور اپنا چہرہ اس کے شانے پر ٹکا دیا۔ آئینے میں دونوں کا عکس کسی شاہکار کی مانے لگ رہا تھا۔ دیکھو ہمنا، میں نے کہا تھا نا میری محبت کا لمس تمہارے وجود کو بدل دے گا۔ آج تم پہلے سے بھی 1000 گنا زیادہ پرکشش اور کامل لگ رہی ہو۔ فرحان نے اس کی کان کے پاس سرگوشی کی جس سے ہمنا کے گال شرم سے دہک اٹھے۔ فرحان، آپ بھی نا، اب تو میں اتنی موٹی ہو گئی ہوں، میرا جسم کتنا عجیب لگ رہا ہے۔ ہمنا نے لاڈ سے منہ بناتے کہا، عجیب نہیں، کائنات کا سب سے خوبصورت منظر لگ رہا ہے۔ ایک ماں کا یہ روپ، یہ ابھار، یہ نکھار، یہ میرے لیے خدا کا معجزہ ہے۔ تم اب ایک مکمل عورت ہو ہمنا، میری بسمہ کی ماں۔ فرحان نے انتہائی گہرائی بھرے انداز میں کہا اور اس کے شانے پر اپنے لب رکھ دیے۔ آخرکار وہ گھڑی بھی آ پہنچی جس کا انہیں 9 ماہ سے انتظار تھا۔ ایک رات ہمنا کو شدید درد اٹھا، پورا گھر جاگ اٹھا اور فرحان بدحواسی کی حالت میں اسے لے کر ہسپتال بھاگا۔ ہسپتال کا وہ سفید ٹھنڈا ماحول اور آپریشن تھیٹر کے باہر کا منظر فرحان کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ وہ کوریڈور میں مسلسل چکر کاٹ رہا تھا، اس کے ہاتھ 2 اکیلے اٹھے ہوئے تھے اور دل میں شدید گھبراہٹ تھی۔ سب لوگ وہاں موجود تھے لیکن فرحان کا ذہن صرف ہمنا کے اس گھر پر اٹکا ہوا تھا جس سے وہ اندر گزر رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ اس پر بھاری تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے طویل اور اعصاب شکن انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر کا بھاری دروازہ کھلا۔ سفید لباس میں ملبوس نرس کے چہرے پر ایک بڑی مسکراہٹ تھی، اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا وجود تھا
مبارک ہو فرحان صاحب، اللہ نے آپ کو چاند جیسی بیٹی دی ہے، نرس نے کہا۔ فرحان جیسے ساکت ہو گیا، اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ آگے بڑھا۔ جب اس نے اس ننھی پری کو دیکھا جس کی بند آنکھیں اور چھوٹے چھوٹے گلابی ہونٹ بالکل ہمنا جیسے تھے، تو فرحان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ یہ آنسو خوشی کے، تشکر کے اور ایک باپ بننے کے احساس کے تھے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو گود میں لیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر دنیا کو بتائے کہ وہ باپ بن گیا۔ اس نے بیٹی کے ماتھے پر نرمی سے چوما اور سیدھا ہمنا کے وارڈ کی طرف بڑھا۔ وارڈ میں مدھم روشنی تھی۔ ہمنا بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ نقاہت کی وجہ سے اس کا چہرہ زرد تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ممتا کا ایک انوکھا اور مقدس نور چمک رہا تھا۔ جیسے ہی فرحان بیٹی کو لیے کمرے میں داخل ہوا، ہمنا کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ ابھر آئی۔ فرحان بیڈ کے پاس بیٹھ گیا اور بیٹی کو احتیاط سے ہمنا کی باہوں میں منتقل کر دیا۔ دونوں نے مل کر اس ننھے وجود کو دیکھا جو ان کی محبت کا سب سے خوبصورت ثمر تھا۔ سبحان، دیکھو ہماری بیٹی، ہمنا کی آواز جذباتی ہوئی تھی۔ ہاں ہمنا، یہ بالکل تم جیسی ہے، کائنات کی دوسری سب سے خوبصورت لڑکی۔ فرحان نے ہمنا کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتے ہوئے کہا، ہم نے جو نام سوچا تھا آج سے یہ ہماری وہی پری ہے۔ ہمنا نے محبت سے بیٹی کے گال کو چھوا اور بولی، جی زبان، ہماری بسمہ، یہ ہمارے گھر کی برکت ہے، ہماری محبت کی نشانی۔ فرحان نے ہمنا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ان دونوں نے اپنی ننھی بسمہ کو اپنے بیچ سمیٹ لیا۔ ہسپتال کا وہ چھوٹا سا کمرہ اس وقت دنیا کا سب سے پرسکون اور خوشیوں سے بھرا ہوا گوشہ بن چکا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور بیڈ روم میں ہر طرف مدھم اور نیلگو روشنی پھیلی ہوئی تھی، جس نے ماحول کو انتہائی پرسکون اور طمانینت بخش بنا دیا۔ کھڑکی سے آنے والی ٹھنڈی معطر ہوا کے جھونکے ریشمی پردوں کو ہلا رہے تھے اور فضا میں بیبی پاؤڈر اور موتیے کے پھولوں کی ایک ملی جلی سحر انگیز خوشبو رچی ہوئی تھی۔ یہ وہ گوشہ تھا جہاں زندگی اپنے سب سے خوبصورت، مطمئن اور کامل روپ میں مسکرا رہی تھی۔ بیڈ کے سرہانے بڑے بڑے نرم کشنز کا ٹیک لگائے ہمنا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر زچگی کے بعد کا وہ روایتی پیلا پن اب یکسر غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ممتا کے ایک انوکھے پاکیزہ اور لام تانی نور نے لے لی، جس نے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے۔ اس نے اپنے بالوں کو ڈھیلا سا باندھ رکھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک ایسی پرسکون مسکراہٹ تھی جو صرف ایک ماں کے چہرے پر ہی سج سکتی۔ اس نے انتہائی محبت، نفاست اور سکون سے اپنی ننھی پری، اپنی کائنات بسمہ کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ وہ اسے فیڈ کروا رہی تھی۔ بسمہ معصومیت سے اپنی آنکھیں موندی اپنی ننھی مخملی انگلیوں کو اپنے ماں کے وجود پر جمائے پرسکون ہو کر دودھ پی رہی تھی۔ ہمنا کا وہ جسم، وہ سینہ جو کبھی ماضی میں اس کے لیے شدید احساس کمتری، خوف اور آنسوؤں کا باعث بنا، اب ممتا کے دودھ اور قدرت کے جادو سے پوری طرح بھرا ہوا تھا اور ایک نئی زندگی کی پرورش کا سب سے مقدس فریضہ سر انجام دے رہا تھا۔ ہمنا محبت سے جھک کر بار بار اپنی بیٹی کے ریشمی بالوں اور گلابی گالوں کو چومتی اور اس کے دل کے کسی کونے سے فرحان کے لیے شکر گزاری کی دعائیں نکلتی۔ اس سلسلے میں کمرے کا دروازہ انتہائی آہستگی سے کھلا۔ فرحان جو دن بھر کی تمام مصروفیات اور خاندانی ذمہ داریوں کو نبھانے کے بعد کمرے میں داخل ہوا، اس خوبصورت پاکیزہ منظر کو دیکھ کر دروازے پر ہی ٹھٹک کے رہ گیا۔ اس کی نظریں اپنی بیوی اور بیٹی پر جم گئی۔ فرحان کے دل میں اس لمحے محبت، فخر اور تسکین کا ایک ایسا طوفان اٹھا کہ اس کی آنکھیں نم ہونے کو آئیں۔ اس کی وہ معصوم ہمنا جو کبھی خود کو ادھورا سمجھتی تھی، آج ایک کامل ماں بن کر اس کے بچے کو اپنی چھاتی سے لگا کر پال رہی تھی۔ فرحان نے دبے قدموں بغیر کوئی آواز کیے بیڈ کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ نہایت نرمی سے ہمنا کے بالکل پاس بیٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ فرحان کو اپنے پاس پا کر اس کے لبوں پر ایک دل آویز مسکراہٹ پھیل گئی۔ فرحان تھوڑا سا آگے جھکا۔ اس نے اپنی بیٹی بسمہ کے ننھے سر پر پیار کیا اور پھر اپنی گہری سحر انگیز آنکھوں سے ہمنا کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں ہمنا کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کے سینے پر گئیں، جہاں بسمہ پوری طرح مطمئن ہو کر پیٹ لے رہی تھی۔ فرحان کی آنکھوں میں یکدم ایک شرارت ابھری جس نے ہمیشہ ہمنا کے دل کو دھڑکایا۔ اس نے ہمنا کی آنکھوں میں شرارت سے دیکھتے ہوئے ماضی کے پرانے دن یاد دلائے، جب ہمنا اسی بیڈ پر بیٹھ کر اس کی گود میں روئی تھی۔ وہ ہمنا کی اور قریب ہوا، اس کی سانسوں کی گرم تپش ہمنا کے گالوں پر محسوس ہونے لگی۔ وہ دھیمے اور چھیڑتے ہوئے لہجے میں سرگوشی کے انداز میں بولا، دیکھو اب تم اسی حسن کے ساتھ اسے پیٹ کروا رہی ہو نا، جن کے لیے تمہیں ساتھ
ہزاروں قطار رویا کرتی تھی۔ دیکھو میری محبت کا جادو، میں نے کہا تھا نا کہ شوہر کا پیار اور لمس تمہارے اس چھوٹے سے وجود کو اتنا بڑا اور کامل کر دے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گی۔ فرحان کے منہ سے یہ حد سے زیادہ رومانوی اور شرارتی الفاظ سنتے ہی ہمنا کا پورا وجود شرم سے شل ہو گیا۔ ماضی کے وہ رات، اس کی ہچکیاں اور فرحان کا وہ دعویٰ، سب کچھ اس کے ذہن کے پردے پر لہرا گیا۔ شرم اور حیا کی ایسی گہری تیز سرخی اس کے پورے وجود میں پھیل گئی کہ اس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ اس کا دل ایک بار پھر اسی پرانے انداز میں دھڑکنے لگا۔ فرحان آپ بھی نا، بس کیجیے خدا را، آپ پرانی باتیں کبھی بھولتے ہی نہیں ہیں۔ حمنا نے انتہائی شرماتے ہوئے اپنی دبی دبی آواز میں لاڈ سے احتجاج کیا۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لی کیونکہ وہ فرحان کے اس مخمور اور شرارتی نظر کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ فرحان نے ایک دھیما سا کہکا لگایا۔ اس کا دل اپنی بیوی کے اس دائمی حیا پر نثار ہونے کو چاہا۔ اس نے اپنا مضبوط بازو آگے بڑھایا اور حمنا کے شانوں کے گرد پھیلا کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں حمنا، فرحان نے اپنی انتہائی گہرا جذباتی اور محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اس رات تمہارا وہ رونا، وہ خوف، وہ میرے لیے سب سے قیمتی تھا، کیونکہ اس دن مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم مجھ سے دور ہونے کے تصور سے بھی کتنا ڈرتی ہو، اور دیکھو آج خدا نے ہمیں کتنا کامل کر دیا۔ میری محبت نے تمہارے ہر ادھورے پن کو کائنات کے سب سے خوبصورت نکھار میں بدل دیا۔ تم ایک بہترین بیوی اور ایک شاندار ماں ہو حمنا۔ میرے لیے تم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی عورت کامل نہیں۔ فرحان کے ان سچے والہانہ اور دل پگھلا دینے والے الفاظ نے حمنا کے دل کو ایک انوکھے سرور اور سکون سے بھر دیا۔ اس کے اندر کا رہا سہا خوف اور پرانا احساس کمتری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا۔ اب وہاں سے فخر اور شوہر کی بے پناہ محبت کا احساس تھا۔ اس نے اپنی شدید شرم اور خوشی کو چھپانے کے لیے دھیرے سے اپنا سر فرحان کے چھوڑے اور مضبوط کندھے پر رکھ دیا۔ اس نے بسمہ کو اپنے سینے سے مزید مضبوطی سے لگا لیا، جیسے وہ اس ننھے وجود کو بھی اپنے اور فرحان کی اس لازوال محبت بھرے حصار میں شامل کر لینا چاہتی ہو۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وہ دونوں اپنی بیٹی کے ساتھ ایک مکمل خوشحال اور محبت سے لبریز خاندان کا شاہکار لگ رہے تھے۔ فرحان نے حمنا کے سر پہ اپنے لب رکھ دیے اور اپنی باہوں کا گھیرا مزید تنگ کر دیا۔ ان کا دل ایک ہی تال پر دھڑک رہا تھا، جہاں ماضی کے دکھ اور تمام وسوسوں سے ختم ہو چکے تھے، اور زندگی اب ایک انتہائی خوشگوار، مطمئن اور خوبصورت موڑ پر اپنے ابدی انجام کو پہنچ چکی تھی۔